السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی حکومت جس نے برے صغیر پر تقریباً 350 سال تک حکومت کری، جو کہ ایک وقت میں سب سے زیادہ طاقتور ترین حکومت بھی تھی، لیکن آخر کس طرح یہ حکومت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت مغلیہ کی۔ یہ بات ہے تقریباً سن 1252 کی، جب چنگیز خان کے پوتے یعنی برقے خان نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس نے اپنی پوری ریاست کو اسلام قبول کرنے کا حکم دے دیا، اور جہاں جہاں تک اس کی حکمرانی تھی اس نے وہاں وہاں اسلام کے حکم نافذ کر دیے۔ اس وجہ سے کافی آنے والے منگولز اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی وجہ سے تیمور کی نسل سے بابر کی پیدائش ہوئی۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر 1483 میں فرغانہ یعنی آج کے ازبکستان میں پیدا ہوا۔ بابر نے ہندوستان حاصل کرنے کی کوشش میں پہلی بار 1526 میں پانی پت کے میدان میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے اپنا دارالحکومت آگرہ میں قائم کیا اور سلطنت مغلیہ کا آغاز کیا۔ اس جنگ کو بیٹل آف پانی پت 1 بھی کہا جاتا ہے۔ بابر نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اپنی فوج اور سلطنت کو مضبوط بنانے میں گزار دیے۔ جب بابر کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کا اقتدار اس کے بیٹے ہمایوں نے سنبھالا۔ ہمایوں کو اپنے دور حکومت میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی اور ہمایوں کو اپنی سلطنت چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، لیکن ہمایوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایران اور کابل میں پناہ لی اور اپنی فوج کو دوبارہ مضبوط کرنے کے بعد 1555 میں واپسی ہندوستان آیا اور دہلی اور آگرہ کو واپس حاصل کیا۔ ہمایوں کا واپس آنا اور سلطنت حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو 1540 میں بلگرام کے مقام پر شکست دی اور ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگ کر کابل اور ایران میں پناہ لینی پڑی۔ اس وقت کے ایران کے بادشاہ نے ہمایوں کو پناہ دی اور اس کی مدد سے ہمایوں نے اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ اس دوران شیر شاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کے وارث آپس میں لڑنے لگے۔ ہمایوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور 1555 میں اپنی فوج کے ساتھ واپسی ہندوستان آیا۔ اس نے پنجاب کے مقام پر سرہند کی جنگ میں سوری کے بادشاہ سکندر سوری کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ کو واپس حاصل کر لیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر کو سلطنت مغلیہ کی تاریخی بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر نے 1556 میں دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنی فوج کے ذریعے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی، جن میں چتور گڑھ، گجرات، بنگال اور ڈکن کی جنگیں شمار ہیں۔ اکبر نے علمی اور ثقافتی ترقی کو بھی فروغ دی۔ اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت سب سے زیادہ مضبوط بن چکی تھی۔ اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئی تھی۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اور پھر اس کا بیٹا شاہجہاں بادشاہ بنا۔ شاہجہاں کے دور میں تاج محل جیسے شاندار مقبرہ بنا، جو آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ شاہجہاں نے کئی جنگوں میں اپنی فوج کی سربراہی کی اور اپنی سلطنت کو مضبوط بنائے رکھا۔ اس نے ڈکن کے علاقے میں اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ شاہجہاں کے دور میں فنکاری اور فن تعمیر بہت عروج پر تھی۔ شاہجہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اورنگزیب نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کئی جنگوں میں حصہ لیا، جن میں ڈکن اور مراٹھا کے مختلف جنگیں شمار ہیں۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کے بہت سال ڈکن میں جنگ کرتے ہوئے گزارے اور اپنی فوج کے ساتھ مل کر کئی علاقے فتح کیے، لیکن اس دوران اس کی سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوت ہونا شروع ہوئی۔ اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں میں قدرت اور تدبیر نہ تھی جو پہلے بادشاہوں میں تھی۔ بعد میں آنے والے بادشاہ عیاشیوں میں پڑ گئے اور ہندوستان کے کئی حصوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور تجارت کے بہانے اس سرزمین میں داخل ہوئے اور اپنے تجارتی مراکز ہندوستان میں کھولنا شروع کر دیے اور وہاں پر مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کو فروغ دینے لگے۔ پھر جب عالمگیر 2 کا دور آیا تو میر جعفر نے اس وقت بغاوت کری۔ میر جعفر نے بیٹل آف پلاسی کے دوران سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے۔ میر جعفر کی غداری نے انگریزوں کو ہندوستان میں اپنا اقتدار مضبوط کرنے کا موقع دیا، جو آخرکار مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک اہم سبب بنا، جس کے بعد بہادر شاہ ظفر 2 کے دور میں انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر دیا اور اس طرح مغلیہ سلطنت کے عروج کو زوال ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔